تو یہ حدیث کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ جو تمہارے زیر کفالت لوگ ہیں سب سے پہلے ان پر خرچہ کرو۔ اور تیسرا کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ خیر الصدقۃ ما کان ظہر عینن، خیر الصدقۃ ما کان ظہر غنن، فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہوتا ہے کہ صدقہ دینے کے بعد بھی مالداری باقی رہے، یعنی صدقہ اتنی مقدار میں دو کہ اس کو دینے میں آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ صدقہ اتنا دے دیا کہ خود کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، ہاں بھئی، دوسرے کے ساتھ اتنا تعاون کر دیا کہ خود کو کھانے کو نہیں مل رہا، خود مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ تو بے وقوفی ہے، یہ تو کیا ہے؟ بے وقوفی ہے۔ وہ محتاج تھا، آپ نے اس کے ساتھ تعاون کر دیا اور خود محتاج ہو گئے، ہاں بھئی، اس طرح صدقہ نہیں کرنا چاہیے۔ صدقہ ایسے کرنا چاہیے کہ جتنی اس کی ضرورت ہے اس کے ضرورت کے مطابق اس کے ساتھ صدقہ کرو، اگر آپ کے بس میں ہے، اگر آپ کے بس میں ہے، اور اتنا صدقہ کرو کہ آپ اس صدقہ کرنے کے بعد نقصان میں نہ پڑو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو صدقہ کر کے اس کو تو فارغ کر دیں، خود مانگنے پہ مجبور ہو جائیں، ہاں بھئی، بندہ جوش میں آ کر خون کی بوتل دینے چلا گیا، خون کی بوتل دینے کے بعد پتہ چلا کہ اس کو خون کی 2 بوتلیں لگ گئی، اس کو خون کی 2 بوتلیں لگ گئی ہیں۔ تو ایسے صدقہ نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ نہیں ہے صدقے کا۔ صدقہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی وسعت کے مطابق کریں۔ یاد رکھیں کہ جس عمل کے اندر خلوص آ جاتا ہے نا جی، وہ عمل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، وہ عمل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اور صدقہ ایسی چیز ہے کہ اس کو امیر آدمی بھی کر سکتا ہے اور غریب آدمی بھی کر سکتا ہے۔ جب اپنے بس کے مطابق کرنا ہے تو غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے۔ اگر آدمی کا کاروبار کروڑوں میں ہے تو لاکھوں صدقہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر لاکھوں میں ہے تو سینکڑوں کے حساب سے صدقہ کرنا ہے بھئی، اس کے لیے کوئی مشکل، ہزاروں کے حساب سے صدقہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اس کا کاروبار جو ہے وہ سینکڑوں میں ہے، روپوں کے حساب سے صدقہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اگر آدمی روزانہ کا 500 روپیہ کما رہا ہے تو اس میں سے 10 روپے صدقہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل ہے جی؟ کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ اس کا معمول ہونا چاہیے، اس کا معمول ہونا چاہیے۔ اپنی انکم کے حساب سے صدقہ کریں۔ اگر آپ روزانہ کے 50 روپے کما رہے ہیں تو 1 روپے صدقہ کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ ظَهْرِ غِنًا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ ایسے صدقہ کریں کہ آپ صدقہ دینے کے بعد آپ کسی کے سامنے سوال نہ کریں، آپ محتاج نہ بن جائیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ شریعت نے صدقے میں اتنی احتیاط کا حکم فرمایا ہے کہ صدقہ اتنا کرو کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تم محتاج ہو جاؤ۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حرام کاموں میں اتنا لٹاتے ہیں کہ محتاج ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے نیک کام میں احتیاط فرمائی، احتیاط کرنے کو کہا کہ بھئی نیک کام ہے لیکن احتیاط سے کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کو پیسے دے کر خود کنگال ہو جاؤ۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ حرام کاموں میں اتنا مال لٹا دیتے ہیں، اتنا مال لٹا دیتے ہیں کہ کنگال ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، ایک آدمی نے اگر اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو آج کل جو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے، اس کے ڈیمانڈز اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اس کی شادی کے لیے اس کو اپنے سارے کاروبار کو جھونکنا پڑتا ہے۔ اس کا جہیز بنانا ہے، اس کا سامان تیار کرنا ہے، لڑکے والوں کے ڈیمانڈز پورے کرنے ہیں بھئی، سارا کچھ کر کے بیٹی بھی ان کو دینی ہے۔ مصیبت ہے، یاد رکھیں۔ شریعت کے طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ شریعت نے یاد رکھیں کہ ہر حلال چیز کو سستا کیا ہوا ہے، ہر حلال چیز کو سستا کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے رسومات ہیں، ہمارے رواج ہیں جو شریعت کے ساتھ متصادم ہیں۔ شریعت نے تو حلال کاموں میں صدقہ کرنے میں احتیاط کا کہا ہے کہ بھئی اتنا صدقہ کرو کہ کہیں تم غریب نہ ہو جاؤ، تم محتاج نہ ہو جاؤ۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ صدقہ تو ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، اللہ کے نام پر کسی کو کچھ دیتے نہیں ہیں، لیکن حرام کاموں کے اندر اتنا لٹا دیتے ہیں، اتنا لٹا دیتے ہیں کہ خود کنگال ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی غلط بات تو نہیں ہے میری بات؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں میں چلے جائیں، اپنی فیملیز میں چلے جائیں، جہاں شادیاں ہوتی ہیں وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا، کتنے پیسے نہیں اڑائے جاتے۔ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے اسراف،
ایک ہوتا ہے تبذیر، ایک ہوتا ہے اسراف، ایک ہوتا ہے تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں جائز کاموں میں فضول خرچی کرنا، جائز کاموں میں فضول خرچی کرنا ہے بھائی، ایک کام جائز ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے کچھ پیسوں میں کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس میں فضول خرچی کر رہے ہیں، اس میں فضول خرچی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ جناب 70 خرید سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے اوپر جبر کر کے 125 خریدتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ آپ کا کام 70 سے چل رہا تھا، لیکن آپ کے پاس بس میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے جناب کسی سے ادھار لے لیا، کسی سے مانگ لیا، مانگ کر جناب 125 لے لیا، اور پھر پیچھے لکھوا دیا کہ شوق دا کوئی مل نہیں، پھر پیچھے کیا لکھوا دیا؟ شوق دا کوئی مل نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے، اسراف ہے، فضول خرچی۔ اور تبذیر اس کو کہتے ہیں کہ ایک کام سرے سے ہے ہی ناجائز، پھر اس کے اوپر پیسے لٹا رہے ہیں بھائی۔ مہندی کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ ہے ہی ناجائز، لیکن پھر بھی اس کے اوپر پیسے لٹائے جا رہے ہیں، پیسے لگائے جا رہے ہیں، لگائے جا رہے ہیں، لگائے جا رہے ہیں، خود کنگال ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں تبذیر۔ شریعت میں دونوں ناجائز ہے، لیکن اسراف حلال چیز کے اوپر فضول خرچی کرنا، اور تبذیر ایک چیز ہے ہی حرام، اس کے باوجود اس کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے تبذیر۔ دونوں کی ممانعت آئی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ ظَهْرِ غِنًى، بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ اتنا صدقہ کریں کہ صدقہ کرنے کے بعد آپ کے اوپر کوئی مشکل نہ آ جائے، آپ پریشان نہ ہو جائیں، افسوس نہ کریں کہ یار میں نے اتنا پیسہ اس کو دے دیا، میں نے یہ کام کرنا تھا، اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں۔ اب جناب اس کو تو دے دیا، خود بھی مانگنے کے لیے نکل گیا، خود بھی مانگنے کے لیے نکل گیا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ بھئی ہم نے ایک شخص کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو ہم کتنا تعاون کر سکتے ہیں، ہماری پسلی کتنی ہے، ہم کتنا اس کو دے سکتے ہیں، اور اتنا دیں کہ اس کو دینے کے بعد آپ کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے، آپ کے کاروبار کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے، آپ کے بینک بیلنس کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ شریعت کا کام یہ ہے کہ کسی شخص کو محتاجی سے نکالنا، یہ تو نہیں ہے کہ اس کو محتاجی سے نکال کر خود محتاجی میں پڑ جانا، ہاں بھائی، یہ نہیں ہے شریعت کا کام۔ شریعت نے جو کہا ہے کہ غریبوں کے ساتھ تعاون کریں، اس کا مقصد یہ ہے کہ غریب کو اور محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، مقصد یہ ہے۔ اگر آپ اس کو زیادہ دے دیں گے تو اس کی تو ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن آپ سڑک پہ آ جائیں گے، آپ سڑک پہ آ جائیں گے۔ اس لیے یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اتنا صدقہ کرو کہ تم جو ہے نا جی صدقہ کرنے کے بعد تمہیں افسوس نہ ہو کہ یار میں نے صدقہ کیوں کیا۔ ایک تو نیکی، دوسرا افسوس۔ اب بتائیں اس نیکی کی قبولیت کیا ہو سکتی ہے جس کو کرنے کے بعد افسوس ہو؟ نیکی تو وہ ہوتی ہے کہ جس کو کرنے کے بعد انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ یار اللہ کا شکر ہے میں نے 5 نمازیں پوری پڑھی ہیں، اللہ کا شکر ہے میں نے آج کسی کو گالی نہیں نکالی، اللہ کا شکر ہے میرے سے کوئی بد اخلاقی نہیں ہوئی۔ نیکی تو یہ ہے، یہ نیکی نہیں ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ آپ نیکی کریں اور پھر بعد میں آپ کو افسوس ہو کہ میں نے نیکی کی کیوں ہے، یہ نیکی نہیں ہوا کرتی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ خیر الصدقۃ ما کان ظہر عنان، کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ اتنا صدقہ کرو کہ تم اس کے بعد محتاج نہ بن جاؤ، درمیانی راستہ۔ اور مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ ایمان والے ایسے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ لم یسرفوا ولم یقتروا، اسراف بھی نہیں کرتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ خرچ کر دیا کہ خود محتاج ہو گئے، ایسے بھی نہیں کرتے ہیں۔ ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں کرتے ہیں کہ بالکل بھی نہ دو۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانی راستے اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس میں سے تعاون کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مومنین کی صفات ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، پیسے کی صورت میں تعاون کر رہے ہیں، مال کی صورت میں کر رہے ہیں، کاروبار کی صورت میں کر رہے ہیں، تو اتنا ہم تعاون کریں کہ اس کا بھی کام چل جائے اور ہمارا بھی کام نہ رکے۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ کار۔